السلام علیکم ناظرین، پارلیمنٹ میں آج اس وقت شدید ہنگامہ برپا ہو گیا جب ڈاکٹر زرکا سہروردی نے حکومت کے بجٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید شروع کر دی۔ ڈاکٹر زرکا نے عوام کی مہنگائی، بجلی کے بھاری بلوں، ٹیکسوں اور حکومتی اخراجات پر ایسے سوالات اٹھائے کہ ایوان کا ماحول ہی بدل گیا اور ایسی تنقید کر دی کہ شہباز شریف غصے میں آ گئے۔ اور کیا واقعی ڈاکٹر زرکا سہروردی کو گرفتار کر لیا گیا؟ آئے دیکھتے ہیں آج کی سنسنیخیز ویڈیو، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ ریکنڈیشنڈ، لیکن نہیں، یہاں پر تو پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اچھا اب آپ 5 وہ انڈسٹریز جن کو آپ خاص طور پہ مراعات دیتے ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ کیوں ہیں وہ لوگ؟ آپ مجھے بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا آئی پی پیز، الیکٹریسٹی کا سیکٹر۔ اچھا نئی کہانی، اور جی دنیا اس وقت سولر پہ جا رہی ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں فاسٹسٹ سولرائزنگ نیشن آن دا پلانٹ، 5.3 گیگا واٹس آپ نے منگائے ہیں سولر پینل، لیکن ماشاءاللہ حکومت کہتی ہے ہم نیٹ میٹرنگ ختم کریں گے، سولرائزیشن کو ہم ٹیکس کریں گے۔ ارے بھائی یہ کس قسم کا ظلم ہے آپ کا؟ کیوں؟ ہندوستان اس وقت اپنی وہ ہمارے جیسی کول ہے ان کی راجستھان میں، اس سے وہ ایل این جی بنانے جا رہے ہیں۔ چین بڑے عرصے سے کول سے ایل این جی بنا رہا ہے، ہم یہاں پہ آئی پی پیز اور لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، دیامر بھاشا ڈیم انہوں نے بننا تھا 2028 تک، لیکن نہیں، سلو ہو گئے، کیونکہ اگر وہ بن گئے تو ہائیڈرو الیکٹرک تو بڑی سستی بجلی ہوتی ہے، آئی پی پیز کی کون خریدے گا؟ کیپیسٹی پیمنٹ کون کرے گا؟ ہم نہیں کرنی ہے نا، ہمارا ہی خون چوسا جائے گا پاکستان کی غریب عوام کا۔ اچھا اور یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے اتنی زبردست ڈیل کی ہے، ڈپلومیٹک کو زبردست، لیکن ساتھ ہمارے ایران بیٹھا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی تیل کی اسمگلنگ کی بلوچستان سے۔ مجھے یہ بتائیے، ہم امریکہ بہادر کو یہ نہیں کہہ سکتے سر ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں، ہم آپ کے گھٹنے ہاتھ لگاتے ہیں، وہ تو ہم لگاتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایران سے تیل لیں، ہم سے سینکشن ہٹاؤ، ہمارے لوگوں کو 100 روپے کا تیل چاہیے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ ہم یہ کہیں گے کہ میرے باہر پہلے ہم سوئٹزرلینڈ اور لنڈن میں رکھتے تھے اپنی پراپرٹیز، اب وہاں ذرا حالات خراب ہو رہے ہیں تو اب ہم بیلاروس جا رہے ہیں۔ اب سنیں کرگستان میں ایک گولڈ کا والٹ ہے، وہاں بھی ہمارا انٹرسٹ ہے۔ آذربائیجان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے بھائی جانا تو ہم سب نے 6 فٹ زمین کے نیچے ہے، وہاں کون سا سونا آئے گا، کون سی ہماری آئیں گی جائیدادیں؟ شرم کرنی چاہیے ہمیں۔ اچھا جی، تو پاپولیشن کے ساتھ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں، اور بس میں ابھی سورہ بقرہ کی آیت کا ذکر ہو رہا تھا تو میں بھی ایک سورہ بقرہ کی 18ویں آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور یہ ابو جہل اور ابو لہب کے لیے آئی تھی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کو سنائی نہیں دیتا، یہ گونگے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، اور یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں معاف کر، صم بکم عمی کی جو یہ قوم ہے جو تو نے ہمارے سر پہ بٹھائی ہوئی ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے ملک کو ستیلا ملک سمجھتے ہیں، اپنی چیز کو کوئی ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے ہماری فائنانس منسٹری یہ بجٹ بناتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم کوئی مشکل نہیں ہے، آئی ایم ایف سے ہم چھٹی کرا سکتے ہیں، 5 سال میں آپ آئی ایم ایف کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن کیوں کریں گے آپ؟ میں آپ کو طریقے بھی بتا دیتی ہوں۔ within 5 years you can get out of the IMF trap، لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، محنت بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور آئی ایم ایف آپ کو جو بجٹ ڈکٹیٹ کراتا ہے وہ بجٹ وہ تو نہیں ہے جو آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ ان کی بات سن لیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اپنی عقل بھی بیچ میں لگائیں۔ مجھے بتائیں، پرائمری سرپلس جو کہ جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس جو بچ جاتے ہیں، جو اس وقت 2.5% آپ کو دیا ہے آئی ایم ایف نے آپ کو ٹارگٹ، اب آپ مجھے چیک کریں، آپ یہی 2.5% اگر آپ ہر سال کریں، سر بول لینے دیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک تو آخر میں آپ مجھے باری دیتے ہیں،
پھر سر کچھ تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور کرسیاں بھی خالی ہیں, تو میں اپنے آپ سے اور آپ کو ہی تنگ کر رہی ہوں, کھانا کھلا دوں گی بعد میں ساروں کو. ٹھیک ہے سر. سر ایک سیکنڈ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ کم کریں. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا؟ ایک ٹیکس نیٹ بڑھانے سے, کہ ان غریب تنخواہ داروں کو آپ نہ کریں ٹیکس, آپ لوگ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. پاکستان کا 8% ٹیکس دیتا ہے, جبکہ دنیا کی روایت ہے 20-25-30%. تو کیوں نہیں ٹیکس نیٹ بڑھاتے؟ 3.8 ملین کا ڈیٹا ہے, ہماری حکومت کے وقت سے ڈیٹا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, کہ یہ لوگ جہازوں میں پھرتے ہیں جن کو آپ نے ٹیکس کم کر دیا, یہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں, ان کو ٹیکس کریں نا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اپنے ہیں. آپ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور آپ یہ جو ہر طرح کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کو کم کریں, اور اپنے خرچے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو آپ کا ہے اس کو کم کریں. آپ فریز کیجئے فیڈرل ہائرنگ کو, فریز کیجئے فار 3 ایئرز اونلی. نہیں سر اتنی جلدی نہیں, جان چھوٹے گی. نہیں بس کریں ابھی. سر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, سر کیوں نہیں آپ پرائیویٹائز کر رہے؟ 5 سال ہو گئے, ایک کنسلٹنٹ کو ملینز آف ڈالرز کے لیے آپ ہائر کرتے ہیں, وہ کنسلٹنٹ ملینز لے کے چلا جاتا ہے, لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز نہیں ہوتی پرائیویٹائز. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے مراعات لینی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ کریں, سرکولر ڈیٹ آئی پی پیز کا آپ کم کریں, پرائمری سرپلس کو آپ ریگولر کریں, پینشنز کو آپ ریفارمز میں لے کے آئیں. لوگ اپنی پینشن کے لیے 10% کنٹریبیوٹ کریں اپنی سیلری سے, اور فیڈرل کیبنٹ کو 25% کم کیجئے, اور اپنے خرچے کم کریں. سر امپورٹڈ گاڑیاں 85,000 گاڑیاں اس ملک کے پاس, جو گورنمنٹ کی 85,000 گاڑیاں ہیں, اور ہر سال ابھی 5 ارب کی گاڑیاں آئی ہیں پنجاب میں پولیس والوں کے لیے. سر یہ نہیں ہو سکتا, سر یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ وہی حال ہے. اور ہیلتھ پہ سر, جو میرا تو اپنا سبجیکٹ ہے سر, ابھی کوئی گیا میو ہاسپٹل کسی پرابلم سے, تو وہاں نہ بجلی تھی نہ پنکھا تھا. آپ مجھے بتائیں, لاہور ہمارا تخت لاہور, پیرس آف پنجاب, وہاں پر سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال میں نہ بجلی نہ پنکھا, اور ہم جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ اپنے علاج کے لیے. ہمیں تو سر یہ کیا ہے؟ اور پاکستان کیا ہیلتھ پہ پر کیپٹا $25 سپینڈ کرتا ہے سر, ڈالر روپے نہیں, جبکہ سر انڈیا $70 سے $80 کرتا ہے. اسی طرح, اور اگر آپ بنگلہ دیش دیکھیں تو $40 کرتا ہے, سری لنکا 150, ایران $200 ہیلتھ کے اوپر پر کیپٹا. اسی طرح آپ ایجوکیشن پہ دیکھیں, ایجوکیشن پہ اس دفعہ 0.8% رکھا ہے. 15 سر پروونشل میں آپ کا فیڈرل بجٹ بتا رہی ہیں سر, اس پہ 0.8% ہے. سر $15 پر کیپٹا آپ کی ایجوکیشن پہ سپینڈ ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ جانور اس ملک میں, کیٹل, آپ ہمیں کیا, ویسے تو آپ ہمیں ذبح کر ہی رہے ہیں, آپ ہمارا کیا نہ آپ پڑھائیں گے نہ لکھائیں گے. NFC جو آپ کا ایوارڈ ہے جس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے, اس میں تو ڈالیں آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, NFC میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور ڈالیں, اور اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئیں اپنے تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف رکھیں. سر ابھی آخری میں ادھر کے جو اسپیکر ہیں وہ لکیلی موجود نہیں ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف میں جو ہوں فی الحال, کوئی بات نہیں سر, فلک ناز صاحب آپ بریفلی کریں, اس کے بعد اچھا سر آخری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے تھرڈ شیڈیول. سر اعظم صاحب, سر تھرڈ شیڈیول, سر تشریف رکھیں بات ہے سر, آخری بات سر, تھرڈ شیڈیول سیلز ٹیکس کا 1990 کا جو آپ نے نکالا ہے, وہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں آپ نے. صابن پہ ٹیکس, شیمپو پہ ٹیکس, AC پہ ٹیکس, فریج پہ ٹیکس, الیکٹرک بلب پہ ٹیکس, کتابوں پہ ٹیکس, کھانے پہ ٹیکس, بیوریج پہ ٹیکس. سر مجھے بتائیں کس کو الو بنا رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ تو پھر وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی آپ کو یہ دیکھیں, یہ 4 دن کی چاندنی ہے یہ حکومت. ابھی آپ اس کرسی پہ سر بیٹھے ہیں نا سر, 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں, اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی آ کے بیٹھیں گے نا. تو سر سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. سر یہ سب کو یاد دلا دیں کہ آخر سب کا حشر ایک ہی ہونا ہے.
तो इस बात Thank का you. ख्याल करें सर, बस कर फलकनाज देंगे। साहब। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बजट हमेशा से एक अहम मौजू रहा है, लेकिन इस बार पार्लियामेंट में होने वाली एक तकरीर ने हुकूमत के बजट पर कई बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। सेनेटर ने अपनी तकरीर का आगाज खवातीन के हवाले से दिलचस्प अंदाज में किया और कहा कि मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन अक्सर अहम मामलात में खवातीन का जिक्र आखिर में ही क्यों आता है। इसके बाद इन्होंने बराह रास्त बजट और मुल्क की मईशत पर बात शुरू की और सबसे पहले इमरान खान का जिक्र किया। इनका कहना था कि इमरान खान को तवील अरसे से जेल में रखा गया है और हुकूमत को इस मामले पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए। इन्होंने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि पाकिस्तान मुसलसल कर्ज क्यों ले रहा है और कर्ज हासिल होने के बाद इस रकम का बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च हो रहा है। सेनेटर ने कहा कि अगर एक तरफ दिफा के लिए बड़ी रकम मुख्तस की जा रही है तो दूसरी तरफ अवाम की महंगी बिजली, महंगी अशियाए ज़रूरिया और भारी टैक्सों का सामना क्यों है। तकरीर में खास तौर पर अमीर तबके को दी जाने वाली टैक्स सहूलियात को तनकीद का निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी, बड़ी कंपनियों, महंगे सफर और बैरून मुल्क खरीदारी से मुतल्लिक बाज़ टैक्सों में कमी का फायदा आम गरीब आदमी को नहीं बल्कि ज्यादा आमदनी रखने वाले तबके को पहुंचता है। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि अगर मुल्क माशी मुश्किलात में है तो फिर आम आदमी पर टैक्स का बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है, जबकि अमीर तबके के लिए मुख्तलिफ सहूलतें पैदा की जा रही हैं। सेनेटर ने बिजली के बिल की मिसाल भी पार्लियामेंट में पेश की। इनके मुताबिक एक बिल में सिर्फ 66 यूनिट बिजली इस्तेमाल होने के बावजूद तकरीबन 9,000 रुपए का बिल आया। इन्होंने सवाल उठाया कि जब बिजली के बुनियादी यूनिट्स की कीमत कुछ और बताई जाती है और टैक्सेस और दीगर चार्जेस शामिल होने के बाद अवाम को इतना भारी बिल क्यों अदा करना पड़ता है। इन्होंने बिजली के शोबे में मौजूद IPPs और कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले पर भी सवालात उठाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के मुआहिदों पर दोबारा मुज़ाकरात किए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।